السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے تو معذرت، آپ سے فیس ٹو فیس ہونے میں کافی ٹائم ہو گیا اس چینل پر۔ تو ذاکر نائک صاحب کا ایشو آج کل پاکستان میں کافی ہاٹ چل رہا ہے۔ ذاکر نائک صاحب غالباً ممبئی میں پیدا ہوئے، انڈیا میں، اور پیشے سے بائی پروفیشن وہ ایک ڈاکٹر تھے، لیکن انہوں نے وہ چھوڑ کر دائی بننے کا فیصلہ کیا اور اسلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس فیلڈ میں انہوں نے بہت نام کمایا، انہوں نے بہت شہرت کمائی، انہوں نے بین المذاہب میں مختلف ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگوں سے مناظرے کیے، اس میں کرسچنز ہوں، ہندوز ہوں، جیوز ہوں، بڑے بڑے ان کے لوگوں سے کیے، اور میرے خیال میں آج تک وہ کسی بھی مناظرے میں ہارے نہیں ہیں۔ تو یہ ان کی خدمات ہیں، انہوں نے ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا، اور ان کی وجہ سے اب کروڑوں اربوں لوگ آگے نسل در نسل مسلمان ہوں گی، تو میرے خیال میں یہ بھی ان کا ایک صدقہ جاریہ ہے ان کی طرف سے۔ لیکن مجھے ان سے ایک اختلاف ہے یزید کے معاملے پر، میرا ان سے شدید ترین اختلاف ہے کہ انہوں نے اس کو رضی اللہ کہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کی باقی جو خدمات ہیں ان کو بالکل نظر انداز کر دوں۔ جب سے ذاکر نائک صاحب پاکستان آئے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے لہجے میں پاکستان کے لیے ایک کڑواہٹ رہی ہے، اور اس کی ایک وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جب وہ یہاں آ رہے تھے تو ان کی شروعات ہی اچھی نہیں ہوئی۔ جب شروعات اچھی نہ ہو تو پھر آگے بھی معاملات صحیح نہیں چلتے، اور انہوں نے اس کے بارے میں بتایا بھی۔ وہ جب پاکستان آ رہے تھے تو ایئرپورٹ پر ہی ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ ان کے پاس کچھ ایکسٹرا سامان تھا، لیکن پی آئی اے نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ کر دیں گے، جبکہ ان کے مطابق کیونکہ وہ اسٹیٹ گیسٹ تھے اس لیے ان کے مطابق ان کو فری ہونا چاہیے تھا۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ بالکل فری ہونا چاہیے تھا، اور جو ان سے کہا گیا 50% والی یہ جو بات ہے، یہ میرے خیال میں انتہائی نامناسب تھی۔ ایک کنٹروورسی جو ہمارے سامنے آئی، سب سے پہلے میرے سامنے جو آئی، وہ پلوشا نامی ایک خاتون تھی۔ انہوں نے کوئی سوال کیا ان سے، اور ذاکر نائک صاحب غصے میں آ گئے، اور انہوں نے بتایا کہ آپ کا سوال ٹھیک نہیں ہے، اور سوال پر ہی انہوں نے ساری بحث کی اور ان کو بتایا کہ تم غلط ہو۔ وہ کچھ اس طرح سے کہہ رہی تھی کہ بھائی میرے علاقے میں لوگ بظاہر نہیں کہا انہوں نے کہا کہ علاقے میں لوگ مسلمان ہیں مگر گناہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور بڑے عجیب قسم کے بڑے گناہ وہ کر رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو ذاکر نائک صاحب نے ان کا جواب نہیں دیا، ان کے سوال پر ہی وہ ٹھہر گئے، جو میرے خیال سے بہت ہی نامناسب تھا۔ ان کے سوال کا انہیں جواب ملنا چاہیے تھا، صرف اتنا کہہ دیتے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ اس میں صرف ایڈیشن کر لیں کہ بظاہر مسلمان ہیں، تو بات ختم ہو جاتی وہیں۔ لیکن انہوں نے سوال پہ ہی رگڑ دیا اور ان کا جواب نہیں دیا، تو یہ میرے خیال میں ان کی حق تلفی ہوئی ہے۔ ان کو سوال کا جواب ملنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں وہ کتنی دور سے آئی ہوں گی، پتہ نہیں کتنا انہوں نے ویٹ کیا ہوگا سوال کرنے کے لیے، اور انہیں جواب نہیں ملا۔ اور ذاکر نائک صاحب کی میں باقی ویڈیوز بھی میں نے دیکھی ہیں، جو ان کی عمر بڑھ رہی ہے وہ چڑچڑا پن جو ہے ان کے اندر آ رہا ہے۔ دیگر ویڈیوز میں بھی میں نے اور مذاہب کے لوگوں سے بھی میں نے ان کا یہ رویہ دیکھا ہے ویڈیوز میں، تو میرے خیال سے ان کو جواب دینا چاہیے تھا، کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی، جواب دینا چاہیے تھا۔ اور میرے حساب سے اگر ان کی جگہ جاوید احمد غامدی صاحب ہوتے تو بڑے سکون سے پیار سے سوال سنتے اور اس لڑکی کو سیٹسفائی کر دیتے جب اپنے جواب سے۔ اور ایک ظاہر ہے آپ بزرگ ہیں، تو ایک بزرگ ہیں اور پھر آپ ایک رسپیکٹیبل اسلامک اسکالر بھی ہیں، تو ظاہر ہے آپ کو پھر چھوٹوں سے شفقت کرنا بھی آپ کے اوپر ایک فرض ہے، اور غصے کو پینا بھی آپ کے اوپر فرض ہے، تو وہ ہونا چاہیے تھا۔ تو میں تھوڑا سا ڈس اپوائنٹڈ ہوں۔ اس کے بعد جو ایک اور کنٹروورسی ہوئی، وہ جو خواتین کو انہوں نے شیلڈز دینی تھیں، بچیوں کو شیلڈز دینی تھیں، اور اس میں وہ اسٹیج پر آئے، اور جب بچیاں آنے لگیں تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ جو وہاں منسٹر میرے خیال میں جو بھی حکومتی عہدیدار وہاں کھڑے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ یہ آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں، یہ نامحرم ہیں، اور ان کی یہ بات بالکل ٹھیک تھی، ان کی یہ بات بالکل 100% درست تھی، اور ان کا یہ فیصلہ کہ میں یہ شیلڈ نہیں دوں گا یہ ان کی مرضی ہے۔ لیکن بات یہ ہے، انہوں نے ہمارے ہی کسی ٹی وی چینل پر ایک خاتون اینکر کو انٹرویو بھی دیا، بیٹھی بھی تھی وہ، اور بڑے ہی اچھے طریقے سے، رسپیکٹیبل طریقے سے انہوں نے نظریں جھکائی ہوئی تھیں، انہوں نے آنکھ اٹھا کر ان کو دیکھا نہیں۔ تو میرے خیال میں اگر وہ وہاں یہ کر سکتے تھے تو پھر ان چھوٹی بچیوں کو وہ شیلڈ بھی دے سکتے تھے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ہاتھ لگائیں، آپ ہاتھ لگائے بغیر نظریں جھکا کر آپ شیلڈ انہیں دے سکتے تھے۔ بہرحال یہ ان کی مرضی ہے، اور اس پہ جو ہمارا ایک لبرل طبقہ ہے وہ بھی کافی رسپیکٹیبل ایک طبقہ ہے ہمارا، ان کی رائے جو ہے وہ کافی میرے خیال میں ایکسٹریم ہے، جو وہ بڑا ایک ایکسٹریم ایک سٹانس لے لیتے ہیں کہ ہاں بھی یہ تو خواتین سے نفرت کرنے والے انسان ہیں۔ تو اگر میں کہتا ہوں کہ اگر ذاکر نائک کی جگہ کوئی خاتون ہوتی اور وہ یہ کرتی، یعنی لڑکوں کو شیلڈ نہ دیتی، تو یہی طبقہ کہہ رہا ہوتا کہ ان کی مرضی، شی فیلز انکمفرٹیبل۔ تو بھائی اگر وہ انکمفرٹیبل فیل کر سکتی ہیں تو ذاکر نائک صاحب بھی کر سکتے ہیں۔
سمپل سی بات ہے, وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہے تھے, تو ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے بھائی. ایک اور جو کنٹروورسی کریٹ ہوئی وہ یوٹیوب کے حوالے سے تھی. انہوں نے کہا کہ اس کی انکم حرام ہے. اب اس پر خیر میں تو ابھی کنونسڈ نہیں ہوں, اور اس پر میری ریسرچ جاری ہے, کیونکہ ظاہر ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر آخرت پہ تو سمجھوتا نہیں ہو سکتا نا, اس پہ تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو اس پہ ریسرچ جاری ہے, اور انشاءاللہ ان قریب ہو سکتا ہے نیکسٹ ویڈیو ہی اسی ٹاپک پر ہو, اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, اور آپ کا فیڈ بیک بھی میں اس میں دیکھوں, تو اس پر پھر بات کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور بات جو مجھے کافی نامناسب لگی, عجیب لگی, وہ یہ جو خواتین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ چونکہ ان کا ماننا ہے کہ دنیا میں خواتین کیونکہ زیادہ ہیں, مرد کم ہیں, تو مردوں کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے تاکہ کوئی لڑکی کنواری نہ رہ جائے. لیکن اس پہ جو انہوں نے کہا کہ خواتین کے پاس پھر اگر وہ کنواری ہیں تو پھر دو ہی آپشن ہے, یا تو کسی ایسے مرد سے شادی کر لیں جس کی آلریڈی شادی ہوئی ہو, یا پھر وہ بازاری عورت بن جائے. آئی تھنک یہ بڑا نامناسب ہے. یہ بہت بالکل ان کی پرسنالٹی کو اور ان کے وقار کو یہ سوٹ نہیں کرتا یہ کہنا. میں بہت سی ایسی خواتین کو جانتا ہوں جنہوں نے شادی نہیں کی اور انہوں نے بڑا باوقار اپنی زندگی گزاری, بڑی رسپیکٹفلی اپنی زندگی گزاری. بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں, کون شوق سے شادی نہیں کرنا چاہتا؟ شادی تو انسان کی ضرورت ہے, چاہے مرد ہو یا عورت. لیکن ہمارے معاشرے میں پہلے ہی کچھ اس طرح کے پرابلمز بھی ہیں جو بچیاں فیس کرتی ہیں کہ کوئی ذات کے باہر شادی نہیں کرتا. کوئی کہتا ہے کہ بھائی اگر ہم نے شادی کر دی تو ہماری جائیداد بڑھ جائے گی, کسی غیر مرد کے پاس چلی جائے گی. بہت سے سیدوں میں کچھ سیدوں میں یہ حرام سمجھا جاتا ہے کہ وہ غیر سیدوں میں لڑکی نہیں دیتے, تو پھر اس وجہ سے بہت سی لڑکیاں رہ جاتی ہیں. لیکن میں جانتا ہوں بہت سی لڑکیاں جو باوقار زندگی گزارتی ہیں. تو آئی تھنک اس طرح کہنا انتہائی نامناسب ہے کہ بازاری عورت بن جائیں, بہت نامناسب ہے. تو اوور آل میں یہ کہوں گا کہ ذاکر نائک صاحب کی اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی خدمات ہیں اور ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آنے کے بعد ان سے بہت سی غلطیاں بھی ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے ہمارے یہاں ایک بڑا پرابلم ہے پولرائزیشن کا. یا تو ہم کسی کو جب کامنٹ کریں گے یا تو کسی کو فرشتہ بنا دیں گے یا پھر کسی کو بالکل ہی شیطان بنا دیں گے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, ایک بالکل ہی فیئر ایک انالیسز کرنا چاہیے. تو اسی بات کے ساتھ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میں آپ کا فیڈ بیک پڑھتا ہوں, میں آپ کا فیڈ بیک ضرور پڑھوں گا. انشاءاللہ اکٹھے مل کے لرننگ کریں گے, گرو کریں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.